السلام علیکم صلی اللہ الرحیم نحمد صلی اللہ رسول کریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 5واں مرکزی موضوع انبیاء کرام ہے۔ اس کے 7 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں 5واں ہے چنے ہوئے انبیاء کرام۔ یہ آیت نمبر 33 میں سے ہے، چھوٹی سی آیت ہے، اس کو دیکھیں۔ اللہ نے سے پتا ہے ان اللہ اصطفیٰ، اصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو، اسی سے مصطفیٰ ہے چنا ہوا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم کو، و نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم اور ابراہیم کے گھر والوں کو، آل عمران اور عمران کے گھر والوں کو، للعالمین سارے جہان والوں میں سے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ کہا ذریۃ بعضھا من بعض، یہ اولاد تھے ایک دوسرے کی، وہ ایک کی اللہ سمیع علیم، اللہ بے شک جانتا ہے۔ تو یہ اس طرح ہم نے چن لیا۔ سب سے پہلے کس کو چنا؟ آدم علیہ السلام کو، اور انہیں نبی بنایا اللہ نے۔ اس کے بعد آدم کے بعد پھر نوح علیہ السلام کی بات آتی ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کی، اور پھر ان کو اولاد میں سے پھر سارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، حضرت اسماعیل بھی، حضرت اسحاق بھی، پھر حضرت اسحاق کی اولاد میں یعقوب، پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یوسف، پھر یوسف، یہ بنی اسرائیل، حضرت یعقوب کی اولاد کا نام ہے بنی اسرائیل۔ تو پھر اسی میں سارے پیغمبر آئے، پھر حضور کے سلسلہ آئے بنی اسماعیل میں، یہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے۔ پھر آل عمران، عمران حضرت مریم کے والد کا نام ہے، تو ان کے بیٹے کا نام عیسیٰ ہے، تو وہ بھی انہیں کی اولاد ہے بنی اسرائیل میں سے۔ اللہ علیہ سارے یہ جہاں سے چنے ہوئے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آ رہا ہے۔ پھر چھٹا جو اس میں ہمارا موضوع ہے جی، وہ ہے زکریا علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ آیات 37 سے 44 تک کے 9 نکات ہیں جی۔ زکریا علیہ السلام یہ حضرت یحییٰ کے والد تھے، جو پہلے جیسے بات آ چکی ہے، اور یہ حضرت مریم کے کفیل تھے۔ اس میں یہ 9 نکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو قبول فرمایا اور ان کی پرورش زکریا علیہ السلام کے ذمہ لگائی، جو کہ ان کے خالو تھے، ان کے خالو تھے۔ تو جب ان کی حضرت مریم کی والدہ نے منت مانگی تھی کہ جو پیدا ہوگا میں اسے اللہ کے لیے وقف کر دوں گی، پھر جب وہ مریم پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا یہ تو لڑکی ہے، لڑکی تو وہ کام نہیں کر سکتی جو کہ لڑکے کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا اس نے بڑے کام کرنے ہیں، اس کا مقام اور ہے اس طرح۔ تو پھر ان کے کفیل مقرر ہوئے حضرت زکریا، جو کہ ان کے خاندان تھے۔ 37 میں پھر اسی میں زکریا السلام جنہیں مریم علیہ السلام مختلف کھانے دے کر کی حیرانی ہوئی کہ کہاں سے آ گئے، آتا تو میں ہوں، باقی تو کوئی ادھر آتا نہیں ہے۔ سوال گئے کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے یہی 37 میں کہا یہ کھانے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ مریم علیہ السلام نے جواب دیا۔ پھر چوتھا ہے زکریا علیہ السلام کی اللہ سے پاک اولاد عطا کرنے کی دعا۔ وہ خود بوڑھے ہو چکے تھے، اولاد تھی کوئی نہیں، بیوی بائیں تھی۔ انہوں نے کہا یا اللہ تو ان کو کھانے غیب سے یاد دے سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے، میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ پھر انہوں نے وہاں پہ اولاد کے لیے دعا کی۔ تو پھر زکریا علیہ السلام کا پاک اولاد ادا کرنے کی دعا، یہ 38 نمبر آیت میں لکھا ہوا ہے صاحب کہ پھر کیا کر، مجھے بھی من لدن کا ذریت طیبہ، مجھے بھی پاک اولاد عطا کر۔ یا 38 میں آ رہا ہے۔ اور پھر 40 آگے ہے جی، 5واں نقطہ 40 میں سے زکریا علیہ السلام کے بڑھاپے اور بیوی کے باغ ہونے کی وجہ سے بشارت اولاد پر حیرت۔ جب اللہ نے کہا فرشتوں نے، یہ 38 میں کہ فرشتوں نے آواز دی، نماز میں کھڑے تھے، اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے کہ یحییٰ کی جو گواہی دے گا اللہ کے حکم کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، سردار ہوگا، عورتوں کے پاس نہ جائے گا اور نبی ہوگا صالحین سے۔ تو پھر انہوں نے یہ 40 میں حیرت کا اظہار کیا، کہا اے رب کہاں سے ہوگا میرے لڑکا؟ وقت بلغا نہیں نلک کے بارے میں بوڑھا پہنچ چکا بڑھاپے کو، مراتی آخر میری عورت بانجھ ہے۔ فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اس طرح ہوتا ہے اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ تو یہ 40 میں بات آ گئی ہے۔ پھر اسی میں اللہ سے اس طرح نشانی مقرر کرنے کی صدا کہ کیا ہے، پھر اس میں آگے جی کہا اے میرے رب مقرر کر میرے لیے نشانی۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن کسی سے بات نہیں کر سکے گا۔ اور نشانی کرنے کی صدا کی 41 میں کہ 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، یہ نشانی مقرر کی اللہ نے۔ اور پھر 8واں نقطہ ہے جی، کثرت سے ذکر الہی کرنے پر صبح و شام تسبیح کرنے اور اذکار کرنے کا حکم۔ اور ساتھ ہی کیا دیا، تو جب دعا کرنی ہے ساتھ ہی کیا کرنا ہے، اذکار کرنے ہیں۔ تو نشانی اور یاد کر اپنے وذکر ربک کا، اور یاد کر اپنے رب کو کثیراً بہت زیادہ، سبح اور تسبیح کر، بالعشی والابکار، صبح بھی شام بھی، یعنی کہ سارا دن تسبیح کر، اس کے لگے رہے، اس میں صبح بھی کر، شام کو بعد جب موقع ملتا ہے کر۔ تو تسبیح کثرت الہی یاد کرنا ہے، دعائیں قبول کرنے کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اور دعاؤں کے ساتھ کثیر تسبیح کرنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور یاد خالی تسبیحوں پہ نہیں کرتے رہنا، اس کے ہر حکم کو یاد رکھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، اور کوئی غلط کام کرتے یاد رکھنا اللہ کا حکم کیا ہے اس میں۔ اور پھر 44 میں ہے کہ زکریا علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کا کفیل مقرر کیا گیا۔ یہ 40 نمبر میں صاف بات آ رہی ہے کہ کون تھا پرورش کر مریم کو، اور نہ انہوں نے اس میں ایک قرعہ ڈالا۔ اب بہت زیادہ تھے لوگ جو کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے مریم کا بننا ہے، ہم جو کفیل متولی بننا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، انہوں نے پھر یہ قرعہ ڈالا کہ جی اپنے قلب پانی میں ڈالے، تو پھر وہ جو الٹی طرح چل پڑا تو اس کو مقرر کیا، تو وہ تھے
اس میں نا وہ ڈلنے لگے اپنے قلم کے کون پرورش میں لے مریم کو، اور تم نہ تھا ان کے پاس جب وہ جھگڑتے تھے، اس میں ان کے جھگڑا کر رہے تھے آپس میں کہ میں نے بننا ہے میں نے بننا ہے، تو حضرت زکریا وہ اللہ نے ان کا کفیل مقرر کیا. تو یہاں یہ ساری باتیں آئی ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.